اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ. Dear audience, Assalamu alaikum. Today the topic of my speech is importance of namaz. حضرات سامعین قابل احترام، آج میری تقریر کا موضوع ہے نماز کی اہمیت. Despite prayer being so important, it is a sad fact that many Muslims do not pray or fulfill the conditions of the prayer. Its purpose is to put ourselves in touch with Allah, to strengthen our relationship with Him, to be grateful for all His blessings and to remind ourselves of His greatness. نماز کی اہمیت کے باوجود یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بہت سے مسلمان نماز نہیں پڑھتے یا نماز کی شرائط پوری نہیں کرتے. اس کا مقصد ہے کہ خود کو خدا سے جوڑنا، خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا اور خود کو اس کی عظمت کی یاد دلانا. Just as the body requires physical needs such as food and water, the soul has spiritual needs. The needs of the soul are provided by acts of worship. The most important, which is prayer. It could be that the body of a person is healthy, but the person is spiritually dead. The closer the person is to his Allah when he is in prostration. جس طرح جسم کو جسمانی ضروریات جیسے خوراک اور پانی کی ضروریات ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی روحانی ضروریات ہوتی ہے. روح کی ضروریات عبادات سے پوری ہوتی ہے، جن میں سے سب سے اہم نماز ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کا جسم تو صحت مند ہو لیکن وہ روحانی طور پر مردہ ہو. بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. Dear friends, we are able to connect with our Lord. The Messenger of Allah said, when any one of you stands to pray, he is communicating with his Allah. So let him pay attention to how he speaks to him. Don't cut this relationship between you and your Creator. میرے دوستوں، نماز کے ذریعے ہی ہم اپنے رب سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے. بس اسے چاہیے کہ دھیان دے کہ وہ اس سے کیسے بات کر رہا ہے. اپنے اور اپنے خالق کے درمیان اس تعلق کو مت توڑو. Friends, prayer is the second most important pillar of Islam and is the most regular compulsory action in a Muslim's life. In fact, Allah did not even exempt the Muslims from praying during the battle. He says, Salah, also called namaz, is a second pillar of Islam and a daily obligation upon all Muslims above baligh age. دوستو، نماز اسلام کا دوسرا سب سے اہم ستون ہے اور ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ باقاعدہ لازمی عمل ہے. در حقیقت اللہ نے مسلمانوں کو نماز کے جنگ کے دوران بھی نماز پڑھنے سے معاف نہیں کیا. وہ فرماتا ہے، نماز جسے صلاح بھی کہا جاتا ہے، اسلام کا دوسرا ستون ہے اور بالغ عمر سے اوپر کے تمام مسلمانوں پر روزانہ فرض ہے. Dear audience, man is surrounded by numerous trials and problems. Once we focus on strengthening our relationship between you and your Creator. In fact, Allah did not even exempt in a Muslim's prayer. जोर से बोलो. سامعین کرام،
رہے ہیں. جب ہم اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کو توجہ کریں گے تو وہ جو قادر مطلق ہے ہمارے دنیاوی مسائل حل کر دے گا اور جیسا کہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان اس تعلق کو مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اور مخلوق کے درمیان اس تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے. As we all of the 5 pillars of Islam, Salah is a highly important obligation upon all Muslims and is essential to ensuring we stay within the boundaries of Deen and remain mindful of one's faith. اسلام کے تمام 5 ستونوں کی طرح نماز تمام مسلمانوں پر ایک انتہائی اہم فریضہ ہے. یہ یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کی حدود میں رہیں اور اپنے ایمان سے باخبر رہیں. May Allah Almighty grant all of us the ability to perform the 5 daily prayers with consistency and devotion. اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کتنے اچھے انداز میں انگلش. عالیہ نے 200 روپے دیے بھائی بچے کو لیے ماشاءاللہ. اب آپ لوگ وقار چودھری 200 روپے. اچھا 500 روپے معراج بھائی نے دیے دونوں بچوں کو ماشاءاللہ. چلیے اور بھی آ رہے ہیں. اویس بھائی 50 روپے. جاسد چودھری کے یہاں سے 100 روپے. اب آپ کو میں یہاں بیٹھے بیٹھے بہت دیر ہو گئی آپ کو، تو آپ کو